کرنسی کو کہتے ہیں العملہ. اسم عاصمت وطنی اسلام آباد. آپ کے ملک کا صدر کون ہے؟ من رئیس دولتک. رئیس کہتے ہیں صدر کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو اسپوکن عربک 2.0. تو آپ پچھلے لیکچر میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اپنا تعارف انٹروڈکشن کس طرح کروائیں کسی سے اور آپس میں کس طرح بات کریں. اور اس کے بعد جو ہمارا لیکچر تھا اس میں ہم نے مدارس کے حوالے سے کچھ ڈائلاگس پڑھے تھے، جیسے کہ مدارس میں یا اسکول میں روزمرہ کے جو ڈائلاگس ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں. اور آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے اپنے ملک یعنی کنٹری کے حوالے سے کہ آپ کے ملک کا دارالحکومت کا نام کیا ہے، وزیر اعظم کون ہے، صدر کون ہے، اور اسی طرح کرنسی کون سی چلتی ہے، اور آپ کے ملک میں زبان کون سی ہے چلتی ہے، یعنی کون سی زبان ہے آپ میں، یعنی نیشنل لینگویج کون سی ہے. اس قسم کے سوالات ہیں. تو پھر بغیر کسی تاخیر کے چلتے ہیں اسکرین پر. تو یہ بیسیکلی دو بندوں کے بیچ میں ڈائلاگس ہیں، تو اس کی ہم تشریح بھی کریں گے، یعنی اس کی وضاحت بھی کریں گے اور آگے پڑھتے جائیں گے. ٹھیک ہے. آپ کو شام بخیر میرے بھائی. آپ کو شام بخیر. جس طرح صبح بخیر بولتے ہیں، صرف شام بخیر. صبح بخیر کا ہم پڑھ چکے ہیں صبحک اللہ. صبحک اللہ بالخیر پچھلے لیکچر میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اسعدت مساء یا اخی. شام بخیر یعنی آپ کو شام بخیر میرے بھائی. اسعدت مساء یا اخی. اسعدت مساء یا اخی. اسعدت مساء یا اخی. انگلش میں گڈ ایوننگ مائی برادر. اللہ آپ کے دنوں کو خوش رکھے میرے عزیز. اللہ آپ کے دنوں کو خوش رکھے میرے عزیز. اللہ تعالیٰ آپ کے دنوں کو خوش رکھے میرے عزیز. اسعد اللہ ایامک یا عزیزی. یہ اسعدت مساء کے جواب میں دوسرا شخص یہ کہہ رہے ہیں کہ اسعد اللہ ایامک یا عزیزی، کہ آپ کے دنوں کو خوش رکھے میرے عزیز. اسعد اللہ ایامک یا عزیزی. May Allah make your days happy my dear. اگلا جملہ، آپ کیسے ہیں اور کیا خبریں ہیں. آپ کیسے ہیں اور کیا خبریں ہیں، اس کی عربی ہوگی کیف الحال وما هي الاخبار. کیف الحال وما هي الاخبار. انگلش how are you and what's the news. اللہ کا شکر ہے سب کام صحیح چل رہا ہے. اللہ کا شکر ہے سب کام چل رہے ہیں، اور آپ الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ سب کام صحیح چل رہا ہے. الامور ماشیہ. الامور ماشیہ سب کام چل رہا ہے بھائی. اور آپ وانت الحمدللہ الامور ماشیہ وانت. Praise be to Allah, things are going fine and you. اللہ کا شکر اور احسان ہے میرے حالات اچھے ہیں. اللہ کا شکر اور احسان ہے میرے حالات اچھے ہیں. للہ الحمد والمنہ احوالی حسنہ. للہ الحمد والمنہ احوالی حسنہ. احوالی یعنی میرے حالات حسنہ اچھے ہیں. Thanks and praise to Allah, I am doing well. للہ الحمد والمنہ احوالی حسنہ. اگلا سینٹنس، معاف کیجئے آپ کس ملک سے ہیں میرے بھائی. معاف کیجئے آپ کون سے ملک سے ہیں یا کس ملک سے ہے میرے بھائی. عفوا من ای بلد انت یا اخی. عفوا معاف کیجئے من ای بلد انت یا اخی. عفوا من ای بلد انت یا اخی. عفوا من ای بلد انت یا اخی. Excuse me, which country are you from, my brother. میں برطانیہ سے ہوں اور آپ میرے بھائی. میں برطانیہ سے ہوں اور آپ میرے بھائی، یعنی آپ کہاں سے ہیں. انا من بریطانیہ وانت یا اخی. انا من بریطانیہ وانت یا اخی. I'm from Britain and you my brother. میں نائجیریا سے ہوں. میں نائجیریا سے ہوں. انا من نائجیریا. میں نائجیریا سے ہوں. انا من نائجیریا. انا من نائجیریا. I am from Nigeria. اگلا سینٹنس، معاف کیجئے آپ کا ملک کہاں واقع ہے. آپ کا ملک کہاں واقع ہے، اس کی عربی ہوگی عفوا این یقع بلدک. عفوا این یقع بلدک، کہ آپ کا ملک کہاں پر ہے. یعنی عفوا این یقع بلدک. Excuse me, where is your country located. میرا ملک یورپ میں واقع ہے اور آپ کا. میرا ملک یورپ میں واقع ہے. یقع بلدی واقع ہے. بلدی بلد کہتے ہیں کنٹری کو.
فی قارۃ اوروبا، میرا ملک یورپ میں واقع ہے. قارہ کہتے ہیں بر اعظم، اوروبا یورپ، یعنی میرا ملک یورپ میں واقع ہے. وبلدک، اور آپ کا. یقع بلدی فی قارۃ اوروبا وبلدک، مائی کنٹری از ان یورپ اینڈ یورس. میرا ملک افریقہ میں واقع ہے، میرا ملک افریقہ میں واقع ہے. یقع بلدی فی قارۃ افریقیہ، آپ پاکستان سے ہے تو کہیں گے یقع بلدی فی قارۃ آسیہ، ایشیا میں ہے. ہند میں ہے کہیں گے یقع بلدی فی قارۃ آسیہ. میرا ملک افریقہ میں واقع ہے. یقع بلدی فی قارۃ افریقیہ، یقع بلدی فی قارۃ افریقیہ. مائی کنٹری از ان افریقہ. معاف کیجیے، آپ کے ملک میں مسلمانوں کی شرح کتنی ہے؟ آپ کے ملک میں مسلمانوں کی شرح کتنی ہے؟ عفواً کم نسبت المسلمین فی بلدی. معاف کیجیے، آپ کے ملک میں مسلمانوں کی تعداد یعنی شرح کتنی ہے؟ عفواً کم نسبت المسلمین فی بلدی. عفواً کم نسبت المسلمین فی بلدی. ایکسکیوز می، what is the percentage of Muslim in your country؟ کم نسبہ پرسنٹیج مسلمین فی بلدک، آپ کے ملک میں. بلد کہتے ہیں ملک. میرے ملک میں مسلمانوں کی شرح تقریباً 50%، 100% تقریباً کے بعد یہ جو خالی جگہ ہے یہ آپ اس میں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. 50، 10، 20، 80، 90، یعنی 100 میں سے جتنا فیصد ہے. ٹھیک ہے. نسبت المسلمین فی بلدی حوالی فلمیہ، یعنی حوالی 50%. 50% ہے تو کہیں گے 50%، 60% اور 60%. اگر 80% ہے تو کہیں گے 80%، یعنی 80%. 90%، 90%. نسبت المسلمین فی بلدی حوالی، حوالی کا مراد ہے تقریباً. تقریباً یعنی تقریباً، اردو میں بھی تقریباً. ٹھیک ہے. فلمیہ، میہ کہتے ہیں 100 کو. نسبت المسلمین فی بلدی حوالی 50 أو 80 أو 90%. نسبة المسلمين في بلدي حوالي %. In my country Muslims are about 19% or 80%. لیکن میرے ملک میں مسلمانوں کی شرح بہت کم ہے. لیکن میرے ملک میں مسلمانوں کی شرح بہت کم ہے. اما نسبة المسلمين في بلدي فهي ضئيلة، یعنی یہ جو ضئیلہ ہے اس کو قلیلہ بھی بول سکتے ہیں. اسکرین پہ آ رہا ہوگا، قلیلہ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن میرے ملک میں مسلمانوں کی شرح بہت کم ہے. اما نسبت المسلمین فی بلدی فہی قلیلۃ، یعنی ضئیلۃ جدا، بہت کم ہے. اما نسبت المسلمین فی بلدی فہی ضئیلۃ جدا، یعنی قلیلۃ جدا. But in my country the percentage of Muslim is very low. کیا آپ کے پاس مساجد اور مدارس ہے؟ یعنی آپ کے ملک میں مساجد اور مدارس ہے. هل عندكم مساجد ومدارس؟ هل عندكم مساجد ومدارس؟ هل عندكم مساجد ومدارس؟ Do you have mosque یعنی مسجد and school؟ Do you have مسجد and schools؟ جی ہاں، اللہ کا شکر ہے میرے ملک میں مساجد اور مدارس بہت زیادہ ہے. نعم الحمدللہ. المساجد والمدارس وافرۃ فی بلد. وافرہ یعنی بہت سارے ہیں، بہت زیادہ ہے. وافرۃ فی بلد. الحمدللہ المساجد والمدارس وافرۃ فی بلد. نعم الحمدللہ المساجد والمدارس وافرۃ فی بلد. Yes, thanks to Allah, there are many masjid and schools in my country. اچھا، اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. حسناً، مطلب ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا ٹھیک ہے. اس کے لیے حسناً استودعک اللہ تعالی. حسناً ٹھیک ہے. استودعک اللہ تعالی. اچھا، اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. استودعک اللہ یعنی میں آپ کو اللہ کی حفاظت میں اس کے اصل میں یہ دعا دیتے ہیں جب ہم بات چیت ختم کر دیتے ہیں آپس میں، تو ہم ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں. حسناً استودعک اللہ تعالی. حسناً استودعک اللہ تعالی. Okay, I entrust you to Allah subhanahu wa ta'ala. I entrust you to Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ آپ کو سلامت رکھے. پھر دوبارہ خیر سے ملاقات ہوگی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. حیاک اللہ یعنی اللہ آپ کو سلامت رکھے.
پھر دوبارہ خیر سے ملاقات ہوگی. وَنَلْتَقِي عَلَى خَيْرٍ, وَنَلْتَقِي عَلَى خَيْرٍ, پھر دوبارہ ملیں گے, یعنی تو اس کے لیے ہم کہیں گے نلتقی علی خیر, پھر دوبارہ ملتے ہیں. حیاک اللہ ونلتقی علی خیر, may Allah keeps you safe, we will meet again in goodness. اچھا, کچھ اور سوال جواب ہیں, یہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. جس طرح پچھلے لیکچر میں ہم پڑھ چکے ہیں من ای بلد انت, یعنی معاف کیجیے آپ کس ملک سے ہے. اس کا ترجمہ تو آپ کو پتہ ہے عربی میں کیسے کہیں گے, من ای بلد انت, من ای بلد انت. اس سینٹنس کو آپ اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں عفوا من ای قطر انت یا من ای بلد انت, دونوں سیم ہے, اس میں کوئی ڈفرینس نہیں. من ای اور ایتن و ایون اس کا ترجمہ میں بتا چکا ہوں, اس کا مطلب ہے کون سا یا کون سی. من ای قطر انت, آپ کس ملک سے ہیں. ایکسکیوز می وچ کنٹری آر یو فرام, معاف کیجیے آپ کس ملک سے ہیں. عفوا من ای قطر انت, میں پاکستان سے ہوں, میں پاکستان سے ہوں, میں انڈیا سے ہوں, میں بنگلہ دیش سے ہوں, یا جو بھی کنٹری ہے آپ میں کے بعد, یعنی انا من پاکستان, انا من ہند, من الہند, انا من بنگلہ دیش. ٹھیک ہے, انا من کے بعد آپ یہ پاکستان لگا دے, ہند لگا دے, سین لگا دے, کوئٹہ لگا دے, کچھ بھی لگا دے. میں پاکستان سے ہوں, انا من پاکستان. یا آپ کے اگر آپ ہندوستان یا انڈیا سے ہے تو آپ کہیں گے انا من الہند, انا من پاکستان, آئی ایم فرام پاکستان. آپ کے ملک کی زبان کیا ہے, آپ کے ملک کی زبان کیا ہے. ما ہی لغت بلدک, یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے بھی. ما ہی لغت بلدک, what is the language of your country. میرے ملک کی سرکاری زبان اردو ہے. لغت بلدی الرسمیت ہی الاردیہ, لغت بلدی میرے ملک کی الرسمیہ یعنی سرکاری زبان, ہی الاردیہ. اب آپ کے ملک میں جو بھی زبان ہے سرکاری آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اگر انڈیا میں ہے تو آپ کہیں گے ہندیہ. لغت بلدی الرسمیہ ہی الاردیہ, ہندیہ. ٹھیک ہے, اس طرح جو بھی ہے, اگر چینی ہے تو کہیں گے سینیہ. لغت بلدی الرسمیہ ہی کے بعد آپ اپنی زبان لگا دیں گے, یعنی اردیہ, ہندیہ, سینیہ. ٹھیک ہے, جو بھی ہے. دا آفیشیل لینگویج آف مائی کنٹری از اردو. آپ کے ملک میں کون سی کرنسی استعمال ہوتی ہے بھائی, آپ کے ملک میں کون سی کرنسی استعمال ہوتی ہے. ما ہی العملۃ المستعملۃ فی بلدک, کرنسی کو کہتے ہیں العملہ, استعمال ہونا. المستعملہ یعنی استعمال ہونے والی کرنسی کون سی ہے, یعنی کیا نام ہے. ما ہی العملۃ المستعملۃ فی بلدک, ما ہی العملۃ المستعملۃ فی بلدک. What currency is used in your country. میرے ملک میں روپیہ استعمال ہوتا ہے. العملۃ المستعملۃ فی بلدی ہی الروبیہ, العملۃ المستعملۃ فی بلدی ہی الروبیہ. العملۃ المستعملۃ ہی الروبیہ. اب ہی کے بعد آپ روبیہ کی جگہ پر آپ ریال لگا دیں, کچھ بھی لگا دیں, جو کرنسی ہے آپ کے ملک کا جو بھی نام ہے آپ ہی کے بعد لگا سکتے ہیں. العملۃ المستعملۃ فی بلدی ہی الروبیہ, ہی ایکس وائی زیڈ کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. دا کرنسی یوزڈ ان مائی کنٹری از دا روپی. آپ کے ملک کے دارالحکومت کا نام کیا ہے. مسم عاصمۃ وطنک, عاصمہ کہتے ہیں دارالحکومت, آپ کے ملک کے دارالحکومت کا نام کیا ہے. مسم عاصمۃ وطنک, مسم عاصمۃ وطنک. What is the capital of your country? What is the capital of your country? دارالحکومت یعنی کیپٹل. ملک کے دارالحکومت کا نام اسلام آباد ہے. اسم عاصمۃ وطنی اسلام آباد, اسم عاصمۃ وطنی اسلام آباد. اب آپ اس جگہ پر اسم عاصمۃ وطنی کے بعد یہاں پہ جو اسلام آباد ہے اس کو ہٹائیں گے اور اپنے ملک کے دارالحکومت کا نام لے کر یہاں پہ لگا دیں گے, تو یہ پورا کمپلیٹ سینٹینس بن چکا ہو. اسم عاصمۃ وطنی ایکس وائی زیڈ. دا کیپیٹل آف مائی کنٹری از اسلام آباد. آپ کے ملک کا صدر کون ہے. من رئیس دولتک, رئیس کہتے ہیں صدر کو. من رئیس دولتک, من رئیس دولتک, آپ کے ملک کا صدر کون ہے. Who is the president of your country?
اور اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر یعنی وزیر اعظم تو کہیں گے رئیس الوزراء، من رئیس وزراء دولتک، وزراء یہ دیکھیں، من رئیس وزراء دولتک، رئیس اور دولت کے بیچ میں آپ وزراء لگا دیں گے تو من رئیس وزراء دولتک، تو یہ پرائم منسٹر بن جائے گا یعنی وزیر اعظم. ہو از دا پریزیڈنٹ آف یور کنٹری، میرے ملک کا صدر فلاں ہے، جو بھی ہے آپ یہاں پہ نام کہہ سکتے ہیں. رئیس دولتی فلاں بن فلاں. دا ہیڈ آف مائی کنٹری از، دا ہیڈ آف مائی کنٹری یعنی دا پریزیڈنٹ آف مائی کنٹری ایکس وائی زیڈ. کیا آپ کے ملک میں صوبے ہیں؟ کیا آپ کے ملک میں صوبے ہیں؟ حل فی بلدک اقالیم، حل فی بلدک اقالیم، بل اقالیم اقلیم کہتے ہیں صوبے کو، پچھلی کلاس میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں. ڈز یور کنٹری ہیو پروونسز؟ جی ہاں، میرے ملک میں 5 صوبے ہیں یا 4 صوبے ہیں یا 10 صوبے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں. جی ہاں، میرے ملک میں 5 صوبے ہیں یا 4 ہے یا 6 ہے، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. نعم فی بلدی 5 اقالیم، نعم فی بلدی 5 اقالیم. یا 5 یعنی 5 صوبے ہیں، آپ اس کو 4 کر لیں، 3 کر لیں، 2 کر لیں، کچھ بھی کر لیں، ٹھیک ہے. 2 کہنا ہے فی بلدی اقلیمان، ٹھیک ہے. اور اگر 3 ہے 3 اقالیم، 4 ہے تو 4 اقالیم، اس طرح ایکس وائی زیڈ. یس مائی کنٹری ہیز 5 provinces. یس مائی کنٹری ہیز 5 provinces. آپ کے ملک کی آبادی کتنی ہے؟ آپ کے ملک کی آبادی کتنی ہے؟ کم نسمۃ تعیش فی بلدک، کم نسمۃ تعیش فی بلدک، کم نسمۃ تعیش فی بلدک. تعیش من رہنا، عاش یعیش سکن یسکنو کی طرح. یہ کم نسمۃ تعیش فی بلدک، آپ کے ملک کی آبادی کتنی ہے؟ وٹ از دا پاپولیشن آف یور کنٹری؟ میرے ملک کی آبادی تقریباً 180 یا 200 ملین کہہ لیں یا 250 ملین، جو بھی ہے اس طرح آپ کہہ سکتے. عدد النفوس فی بلدی تقریباً 180 ملین، 180 ملین. اچھا، عربک میں گننے کے لیے کس طرح، کون سے قواعد ہیں، کس طرح کب استعمال ہوتا ہے، اس کی ہم الگ سے کلاسز لیں گے انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ کچھ ڈائلاگس آپ کی زبان پہ روانی کے ساتھ آ جائیں، کچھ چھوٹے موٹے جملے آپ سمجھنے لگ جائیں، اس کے بعد جا کے ہم گرامر کی طرف جائیں گے. تو ابھی سے اگر ہم باریکیوں کی طرف جائیں تو شاید تھوڑی سی مشکلات ہو سکتی ہے. تو تبھی میں صرف ابھی کچھ بیسک جملے یعنی روز مرہ اسپوکن عربک کے حوالے سے جو استعمال ہوتی ہیں وہ لے کے چل رہا ہوں. تو آپ بالکل بے فکر رہیں، جو گننے کے حوالے سے گنتیاں وغیرہ جو ہے اس میں کچھ پریشانیاں آ رہی ہوگی تو کوئی مسئلہ انشاءاللہ آگے پڑھ لیں گے. عدد النفوس فی بلدی تقریباً 180 ملین. عدد النفوس فی بلدی تقریباً 180 ملین. میرے ملک کی آبادی تقریباً 180 ملین ہے. 180 80 ملین. عدد النفوس آبادی فی بلدی میرے ملک کی آبادی. The population of my country is about 180 billion. آپ کا ملک کس بر اعظم میں واقع ہے؟ آپ کا ملک کس بر اعظم میں واقع ہے؟ فی ایتی قارۃ بلد، فی ایتی قارۃ بلد، فی ایتی قارۃ بلد. In which continent is your country located? قارہ کہتے ہیں بر اعظم. میرا ملک ایشیا میں واقع ہے. بلدی فی قارۃ آسیہ، بلدی فی قارۃ آسیہ. My country is in Asia. آپ کے ملک کے معاشی وسائل کیا ہیں؟ آپ کے ملک کے معاشی وسائل کیا ہے؟ ما هي الموارد الاقتصادیۃ فی بلدک؟ ما هي الموارد الاقتصادیۃ فی بلدک؟ الموارد الاقتصادیہ کا معنی ہے معاشی وسائل. فی بلدک آپ کے ملک. What are the economic resources of your country? میرا ملک زراعت پر انحصار کرتا ہے. میرا ملک زراعت پر انحصار کرتا ہے. یعتمد بلدی علی الزراعہ، یعتمد بلدی علی الزراعہ. اب زراعت کے بعد آپ کے ملک جس چیز پر انحصار کرتا ہے یا جس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے معاشی وسائل کے حوالے سے، تو آپ اعلیٰ کے بعد وہ لفظ یہاں لگا دیں گے تو یہ کمپلیٹ سینٹنس بن چکا ہو.
माई कंट्री डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। आपके मुल्क की सरहद पर कौन सी ममालिक हैं, यानी आपके मुल्क के सरहद पर कौन कौन सी ममालिक। माहियल बुल्दान उल्लती तक़अउ अला हुदूद बलदिक। बुल्दान ये बलद की जमा है, बलद वाहिद है और बुल्दान ये जमा है। माहियल बुल्दान उल्लती तक़अउ अला हुदूद बलदिक। आपके मुल्क की सरहद पर कौन कौन सी ममालिक हैं। Which countries border your country? Which countries border your country? मेरे मुल्क की सरहद पर ईरान है, अफगानिस्तान, चीन और भारत। الدول التي تقع على حدود بلدي هي إيران وأفغانستان والصين والهند। الدول दौला भी कहते हैं कंट्री को, ठीक है। दौला और बलद सेम माना है, ठीक है। الدول दौला की जमा है दौला, तुन की जमा दुअल है। दौला का माना भी कंट्री है और बलद का माना भी कंट्री है। الدول التي تقع على حدود بلدي هي إيران وأفغانستان والصين والهند। मेरे मुल्क की सरहद पर ईरान है, अफगानिस्तान, चीन और भारत है। على حدود सरहद बलद। The countries bordering my country are Iran, Afghanistan, China and India। The countries bordering my country are Iran, Afghanistan, China and India۔ तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे अस्माए इशारा यानी प्रोनाउंस। तो आप तैयारी करके आ जाएगा, ये सारे जो लेक्चर हम पढ़ चुके हैं इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करके आ जाएगा ताकि हमें उसमें परेशानी ना हो। तो इंशाल्लाह इसमें कोई मसला नहीं होगा, वो आसान अंदाज में पढ़ेंगे आप। और वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। मास्सलामा।